نعمت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی. کہا دیکھو کہ فرعون جو بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس نے تمہارے ساتھ ظلم کیا، تمہارے جو ہے تو بچوں کو جو ہے تو قتل کیا، تمہاری بچیوں کو زندہ رہنے دیا. باقی اس کر وہ فرعون نے خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر نجومیوں سے پوچھی. نجومیوں نے کہا کہ 3 سال کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ تیری تخت کو جو ہے تو ختم کرے گا، تیری سلطنت کو ختم کرے گا. اس کو فکر لائق ہو گئی. اس نے یہ اعلان جاری کیا کہ بھائی بنی اسرائیل کی عورتوں میں سے جس کے پاس بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. چنانچہ عورتوں کی نگرانی شروع کی گئی، شرطے پولیس والے ان کے ساتھ جو ہے تو کھڑے ہوتے، اور اس طرح جو ہے تو عورتیں ان کے ساتھ جو ہے تو گھومتی پھرتی اور ان چیزوں کا جائزہ لیتی. لیکن جو کام اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں ٹال سکتا. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو جو ہے تو تابوت کے اندر، ان کو ایک صندوق کے اندر ڈالا. وہ صندوق چلتے چلتے فرعون کے محل کے پاس رکتا ہے. فرعون کی محل میں وہاں سے اس کو اٹھایا جاتا ہے، اور اس کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کو کہتی ہے کہ بھئی اس کو جو ہے تو ہم پال لیتے ہیں، چونکہ فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی، اس کو جو ہے تو پال لیتے ہیں. اب اس کو جو ہے تو پالا، اس کو بڑا کیا گیا، اور فرعون کے محل میں ہی بڑا ہوا. پھر بڑا ہو کر اس نے فرعون کی جو ہے تو کیا کیا، تخت کو ختم کیا. حالانکہ اس کے لیے اس نے کتنے لوگ جو ہے تو کتنے بچوں کو مارا. ایک روایت کے مطابق 12,000 بچوں کو مارا ہے، دوسری روایت ہے کہ 70,000 بچوں کو مارا ہے. اس ایک موسیٰ علیہ السلام کے یہ پیدا نہ ہو جائے، پیدا ہو کر بڑا نہ ہو جائے، اس کو روکنے کے لیے اس نے 12,000 یا جو ہے تو 70,000، اگر ہم 12,000 بھی لے لیں، 12,000 بھی کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا. موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور فرعون کے محل میں پرورش پائی، اسی کے محل میں بڑے ہوئے، اسی کے محل میں جو ہے تو اس کے ساتھ جو ہے تو بڑھتے رہے. اس کی داڑھی کو پکڑا، اس نے کہا کہ یہ تو کوئی جو ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہی وہی بچہ ہے. کہا کہ نہیں یہ تو ویسے نادان ہے. کہا کہ اس کے سامنے جو ہے تو کیا کرو کہ ایک جو ہے تو ہیرا رکھو، ایک اس کے سامنے جو ہے تو انگارہ رکھو، یا کوئی اور چیز تھی، ایک انگارہ تھا دوسری کوئی اور چیز. تو انگارے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کا وہ کیا، انہوں نے انگارے کو منہ پر لے لیا. انگارے کو منہ پر لیا تو اس کے ساتھ جو ہے تو ان کا زبان بھی جل گئی. لیکن فرعون کبھی اس کو جو ہے تو نقصان نہ پہنچا سکا. پھر قبطی کو جو ہے تو مارا. پھر دوسرے دن پھر قبطی اور بنی اسرائیل والے کی لڑائی. پھر اس صورت میں انہوں نے جو ہے بنی اسرائیلی کو کہا کہ تو روز جھگڑتا رہتا ہے. اس نے کہا کہ تو جو ہے نا کیا کرتا ہے کہ تو مجھے جو ہے نا تو کل جس طرح دوسرے کو قتل کیا اس طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، کل جس طرح دوسرے کو قتل کیا اس طرح مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے. اس صورت کے اندر وہ دوسرے کو پتہ چل گیا کہ کل جو قبطی قتل ہوا تھا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا تھا. اور قوت دے کے ایک مکے کے ساتھ بندہ ختم. پھر جو ہے نا تو ان کے خیر خواہ آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ بھئی اس طرح فرعون نے آپ کے پیچھے جو ہے تو سپاہی بھیج دیے ہیں، لہٰذا وہ آپ کو پکڑنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے تو یہاں سے نکل جائیں. پھر وہ جب جا رہے تھے تو انہوں نے کہا یہ راستہ شاہراہ اختیار نہ کریں کیونکہ اس پر پولیس آ رہی ہے، آپ دوسرے راستے سے نکلیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے راستے سے نکلتے ہیں، نکل کر جاتے ہیں مدین. حضرت شعیب علیہ السلام کے اس میں پہنچتے ہیں. وہاں پر جو ہے تو عورتیں دو سائڈ پر کھڑی ہوتی ہیں، شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں. تو وہ جو ہے نا تو اس طرح مرد جو ہیں وہ پانی پلا رہے ہوتے ہیں. اب مردوں نے پانی پلایا، انہوں نے کہا آپ ادھر کیوں جو ہے تو کھڑی ہے؟ کہا کہ اس وجہ سے کہ یہ مرد پہلے پانی پلائیں گے تو پھر ہم جو ہے تو پانی پلائیں گے. انہوں نے بکریاں لی اور وہ پتھر جس کو کئی لوگ مل کر جو ہے تو اٹھا کر ہٹاتے تھے اس کو الگ جو ہے تو کیا کر دیا، ہٹا دیا، الگ سے اس کو اٹھایا اور سائڈ پر رکھ دیا. پھر اس صورت کے اندر شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب اپنے گھر میں پانی پلا کر اپنے گھر چلی گئی تو ان نے والد نے پوچھا کہ آج تو جلدی آئی. کہا کہ اس طرح واقع ہوا. کہا کہ وہ ایک جو ہے تو کیا ہے کہ اچھا آدمی ہے، امانت دار ہے، تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ اس کے ساتھ جو ہے تو اس کو اپنے پاس جو ہے وہ کیا کر لیں، خادم رکھ لیں. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا. موسیٰ علیہ السلام کی حیا دیکھیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلوں، لہٰذا میرا جو یہ عصا ہے یہ پیچھے پکڑو، میں آگے پکڑتا ہوں، یہاں پر مڑنا ہو تو عصا کو موڑ دینا. تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام آگے چلتے گئے اور پھر وہاں پر پہنچایا گیا. شعیب علیہ السلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ جو ہے تو کیا کر لیں، نکاح کر لیں. میری ایک بیٹی کے ساتھ آپ جو ہے تو کیا کر لیں، نکاح کر لیں. اور 8 سال جو ہے تو آپ کیا کریں گے کہ میری بکریوں کو چرائیں گے، یہ اس کے مہر کے بدلے میں، یا 10 پورے کرے تو وہ آپ کے لیے بہتر ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے 8 پورے کیے یا 10 پورے کیے.
اب یہاں پر ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی کہ نکاح کے معاملے میں مرد کے اندر یہ دو خصوصیات دیکھنی چاہیے، ایک تو وہ باحیا ہو، ایک تو وہ باحیا ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ طاقتور ہو، قوی ہو۔ ایک باحیا ہو اور دوسرا جو ہے تو وہ کیا ہو کہ طاقتور اور قوی ہو۔ تو اس صورت میں ایسے جو ہے تو آدمی کو دیندار ہو، باحیا ہوگا تو لازمی بات ہے دیندار ہوگا۔ اب اس صورت کے اندر پھر جب واپسی وہاں سے آئے، ان کو نبوت دی گئی، ان کو جب نبوت دی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو وہاں پر ایک بندے کو جو ہے تو مارا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اس بارے میں نہ گھبرائیے۔ پھر ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا گیا۔ پھر فرعون سے جو ہے تو گفتگو ہوئی، پھر فرعون نے جو ہے تو وہاں پر ہکا بکا ہو گیا۔ پھر انہوں نے جو ہے تو کیا کیا، انہوں نے جب اپنا معجزے دکھائے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ تو جادوگر ہے۔ پھر اگلے دن جادوگروں کے ساتھ جب پھر ایک دن طے کیا گیا کہ اس دن کے اندر جو ہے تو جادوگروں کے ساتھ جو ہے تو مقابلہ کیا جائے گا۔ جادوگروں نے کہا کہ آپ جو ہے تو پہلے پھینگیں گے یا ہم جو ہے تو پہلے پھینگیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ لوگ پہل کریں۔ انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، رسیوں سے سانپ بنے، وہ سانپ بن کر جو ہے تو چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ اژدہا بن گیا، اس نے ساری کی ساری جو ہے تو کیا نام ہے کہ اس کو نگل لیا۔ تو وہاں پر سارے کے سارے جادوگر جو ہے تو مسلمان ہو گئے، سارے کے سارے جادوگروں نے اسلام لے آیا۔ اور یہاں پر فرعون نے کہا کہ میری اجازت کے بغیر تم نے جو ہے تو کیا کیا، اسلام لایا ہے۔ ان سب کو جو ہے تو انہوں نے سزا دی اور ان سب کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو صبح کو لے کر جو ہے تو چلتے ہیں، اسی موقع پر صبح کو بنی اسرائیلیوں کو، اور یہاں پر انہوں نے تدبیر یہ اختیار کی کہ ہمارے یہاں چونکہ شادی ہے تو لہٰذا آپ یوں کریں کہ آپ اپنے زیور ہمیں دیں، آپ اپنے جو ہے تو کیا کریں، زیور ہمیں دیں۔ زیور ان سے لیے، وہ بالکل بے فکر ہو گئے۔ صبح کو جب وہ لے کر گئے تو یہاں پر جب پتہ چلا کہ بنی اسرائیلی سارے کے سارے یہاں سے جو ہے تو نکل گئے، بنی اسرائیلی سارے کے سارے یہاں سے نکل گئے ہیں، تو یہاں پر جو ہے تو فرعون اپنے تمام لشکر کے ساتھ جو ہے تو اس کے پیچھے نکلتے ہیں، اور ڈول ٹاپ اور اس کے ساتھ جو ہے تو عورتیں گانے والی اپنے ساتھ لے کر صبح کو جو ہے تو بحر کلزم پر جب موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیلی پہنچتے ہیں، پیچھے سے یہ بھی جو ہے تو کیا ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، اب یہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے تو وہ گھبرا جاتے ہیں جو بنی اسرائیلی، کہ اب کیا کریں گے، آگے دریا، پیچھے جو ہے تو کیا ہے کہ یہ فرعون کی فوج، اب کیا ہوگا۔ تو یہاں پر جو ہے تو اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو حکم کرتے ہیں کہ آپ اپنا عصا اس دریا کے اندر ماریں۔ انہوں نے دریا کے اندر جو ہے تو وہ مارا تو اس سے 12 راستے بن گئے، بعض تفاسیر کے اندر یہ بات آئی ہے کہ 12 راستے بنے، اور ان راستوں کے اندر بھی کھڑکیاں بنی، کیونکہ بنی اسرائیلی بڑے لاڈلے تھے، بہت ہی زیادہ لاڈلے تھے۔ تو کہتے ہیں ہمارے استاد فدا صاحب جو ہے جب یہ بات بیان کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیلیوں نے یہ مطالبہ کیا کہ بھئی ہم اس طرح نہیں جائیں گے، اسی طرح دریا کے اندر نہیں جائیں گے جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ ہمارے ساتھ والے بھی گزر رہے ہیں۔ تو پھر ان کے لیے کھڑکیاں بنائی گئی، پھر وہ دیکھتے تھے کہ ہاں بھئی فلاں بھی جا رہا ہے، بھئی فلاں بھی جا رہا ہے، گل خان بھی جا رہا ہے، اور نور خان بھی جا رہا ہے، اور فلاں بھی جا رہا ہے۔ پھر وہ اس طرح دیکھتے دیکھتے سارے کے سارے جو ہے تو اس طرح پار ہو گئے۔ اب یہاں پر فرعون آیا، تو فرعون نے بھی جو ہے تو کیا کیا، اپنا گھوڑا اس کے اندر ڈالا، فرعون نے گھوڑا ڈالا۔ پھر اس طرح جب سارے کے سارے جو ہے تو یہ کیا نام ہے، کبتی فرعون سارا کا سارا یہ اس کے اندر داخل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے جانبین سے دریا کو ملا دیا، دونوں اطراف سے دریا کو ملا دیا، وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے، وہاں پر غرق ہو گئے۔ اب جب فرعون ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا آمنتو انہ لا الہ الا الذی آمنت بی بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس بات پر جس پر جو ہے تو کیا اس ذات پر جس پر جو ہے تو بنی اسرائیل نے جو ہے تو ایمان لایا۔ تو آگے سے جواب ملا الان اب وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا، الیوم ننجیک ببدنک، آج ہم تمہاری بدن کو جو ہے تو نجات دیں گے، لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تو اپنے سے پیچھے آنے والوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے کہ بھئی وہ تیری طرح جو ہے تو تکبر نہ کریں۔ آج بھی اگر دیکھیں جو فرعون کی جو ہے تو کیا نام ہے کہ لاش مصر کے اندر جو ہے تو کیا ہے پڑی ہوئی ہے، ابھی بھی کوئی آدمی کہہ رہے تھے کہ بھئی فرعون اب بھی جو ہے تو لوگوں کے لیے پیسے کما رہا ہے، فرعون جو ہے تو وہ اب بھی لوگوں کے لیے جو ہے تو کیا کرتا ہے پیسوں کو کماتا ہے، کیونکہ اس پر جو ہے تو میوزیم میں ٹکٹ لگتا ہے، تو ٹکٹ لگتا ہے تو لوگ جو ہے تو پیسے لیتے ہیں، تو اس طور پر جو ہے تو اب بھی اس ملک کے لیے کیا کر رہا ہے، پیسوں کو کما رہا ہے۔ تو بہرحال یہ تو ویسے لطیفے کے طور پر لوگوں نے کہا ہے، لیکن وہ نشانی ہے، ایک بہت بڑی عبرت کی نشانی ہے کہ دیکھو کتنا تکبر، کتنا جاؤ جلال، کتنی مال و دولت، کتنی سب کچھ ہونے کے باوجود لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو زمین نے بھی قبول نہیں کیا،
آگ نے بھی قبول نہیں کیا، دریا نے بھی قبول نہیں کیا، کسی چیز نے بھی قبول نہیں کی۔ لہذا اس طور پر انسان کے پاس اگر مال و دولت ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے تو جھکنا چاہیے۔ اب اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوگی، یہ ڈول ٹاپ جو ہے نا، یہ سارے کے سارے عورتوں کے گانے بجانے اور یہ ڈول ڈمکے جتنے بھی ہیں، فرعون جیسے لے کر آئے تھے، یہ سارے کے سارے فساق و فجار کی علامت ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے فاسق و فاجر، تو ان کے لشکروں کے ساتھ ڈول ٹاپ اور یہ گانے بجانے اور یہ ساری چیزیں ان کے لشکروں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس لیے چاہیے ایک متقی اور پرہیزگار آدمی کے لیے کہ وہ کیا کرے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہ جائے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے تو حفاظت فرمائے۔